رمضان 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 اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ روزانہ ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ ہم آپ کے درمیان آتے ہیں اور اس پر حضرت فخر المشائخ گفتگو فرماتے ہیں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں کہ جن کو سن کر ہم اپنی تمام تر شکوک و شبہات کو دور کرتے ہیں اور نیک اعمال پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جس موضوع کو ہم نے اپنا عنوان بنایا ہے اور جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تربیت اولاد۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو آج اس چیز کا بڑا فقدان نظر آتا ہے۔ والدین اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ نہیں دیتے، اسکول، کالجز، جامعات، مدارس میں بھیج کر خود بریو ذمہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہاں جائے گا تو سیکھ لے گا، بڑا ہوگا تو سیکھ لے گا، ایسا ہوگا تو سیکھ لے گا۔ جبکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں اور دیگر مقامات پر بھی اولاد کی تربیت پر بڑا زور دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گاہے بگاہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اولاد کی تربیت بڑی ضروری چیز ہے۔ قرآن حکیم کا بھی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو رب العالمین جل جلالہ و عظم والہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے۔ کون سی آگ؟ فرمایا وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں موجود ہیں حضرت فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا، اور آپ کے ساتھ خانوادہ اشرفیہ سے ہی تعلق رکھنے والے ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادہ حافظ سید مجتبی اشرف جیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، جیسا کہ میں نے ذکر کیا شروع میں کہ موضوع جس کو آج منتخب کیا گیا ہے وہ تربیت اولاد کے حوالے سے، اور قرآن حکیم کی جو تلاوت بھی میں نے اس سے متعلق بیان کی، تو اس سے ہم ابتدا کرتے ہیں، اور آپ فرمائیں کہ اس میں کس چیز کی طرف خاص طور پر اللہ رب العالمین نے نشاندہی فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم موضوع ہے اور اسی اہم موضوع کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے، غفلت ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اس کی جتنی ضرورت آج ہے معاشرے میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ ویسے تو ہر دور میں ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آج جو معاشرے کا بگاڑ، برائیاں، پریشانیاں اور دیگر چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اب اس میں دیکھیں دو چیزوں کا ذکر ہے، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اب بچائیں گے کس طرح؟ تربیت صحیح ہوگی تو اولاد بچے گی، اگر تربیت صحیح نہیں ہوگی تو پھر وہ تو اسلام کے خلاف عمل کرے گی اور سارے ایسے اعمال کرے گی جو دین کے خلاف ہیں، اور اگر دین کے خلاف عمل کرے گی تو ظاہر جہنم میں جائے گی۔ تو قوا انفسکم کا مطلب اپنے آپ کو، واہلیکم اپنی اولاد کو۔
اچھا اب سوال یہ پیدا ہوا بچائیں کیسے؟ صحیح تربیت کریں گے اولاد جہنم سے بچ جائے گی۔ ہم نماز پڑھ کے سمجھے کہ ہم نے نماز پڑھ لی بہت بڑا کمال کر لیا، نہیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں۔ ہم نیک کام کریں سمجھے ہم نے نیک کام کر لیا، ہم بری ذمہ ہو گئے، اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ وہ بھی نیک کام کریں۔ اچھا اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہم اگر اولاد کو درست کرنا چاہتے ہیں پہلے ہم خود درست ہو جائیں، یہ ایک مین پوائنٹ ہے۔ ہم جھوٹ بولیں ان سے کہیں سچ بولو، ہم نماز نہ پڑھیں ان سے کہیں نماز پڑھو، ہم غیبت کریں ان سے کہیں غیبت نہ کرو، ہم غلط کام کریں اولاد سے کہیں نہ کرو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اولاد اپنے والدین کو اپنا آئیڈیل بناتی، جیسا وہ دیکھے گی ویسا کرے گی۔ اب دیکھیں جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جب تو خیر ایک بات الگ ہے، جب چھوٹا بچہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ فجر کے وقت والد اٹھ کر مسجد کی جانب جا رہا ہے، والدہ کو دیکھتا ہے کہ وہ مصلی پر نظر آ رہی، خود بخود اس کا ذہن نماز کی طرف منتقل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ یہ دیکھے گا کہ والد والدہ دونوں آرام سے سو رہے ہیں، فجر کا وقت نکل رہا ہے، تو وہ کیسے نماز پڑھے؟ اور پھر والد اٹھ کر کہیں یا والدہ کہیں کہ جاؤ نماز پڑھو، تو کہے گا خود تو پڑھتے نہیں، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو۔ تو پہلے ہم درست ہو جائیں، اس کے بعد اولاد کو کہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ زبان میں بھی اثر ہوگا۔ غوث اعظم کی والدہ نے ایک نصیحت کی تھی، بیٹا عبد القادر جھوٹ نہ بولنا، اور اس خاتون کی متقی نیک پرہیزگار خاتون کی زبان میں ایسا اثر تھا کہ بیٹے نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہ بولا، اور ایک سچ نے 60 ڈاکوؤں کو طائب کرا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں تربیت کا اثر تھا، اگر تربیت نہ ہوتی تو کبھی ایسا نہ ہوتا، اور پھر وہ اثر اولاد میں بھی پیدا ہو گیا، اولاد میں بھی پیدا ہوا، پھر وہ اثر اور آگے تک چلا۔ اور آگے تک تو اگر والدین صحیح ہو اولاد خود بخود صحیح ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو آج معاشرے پہ نظر ڈالیں نا، تو ہم خود صحیح نہیں ہیں اور چاہتے ہیں اولاد صحیح ہو جائے۔ پہلے ہم خود سچ بولیں تو اولاد سچ بولے گی، ہم 5 وقت نماز پڑھیں اولاد بھی پڑھے گی، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کھائیں، یہ تمام چیزیں ہم کریں، اس کا اثر پھر اولاد میں پیدا ہوگا، اور ہماری زبان میں بھی اثر ہوگا کہ جب ہم اس سے کہیں گے تو اولاد بھی پھر وہی کام کرے گا۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی، قرآن نے پہلے اپنے آپ کو درست کرنے، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، اس کے بعد وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے۔ تو اب اس میں دونوں کو بچانا ہے، صرف اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، اور اولاد کو دیکھو تو دوسرے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا جی ہم نے تو اپنے عاقبت سنبھال لی، اب یہ جس طرف بھی جائے ایسا نہیں ہے، اس کی غلط اعمال کا ذمہ دار آپ کو بنایا جائے گا، اس لیے کہ آپ کی تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے راستے کی طرف، اور اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں اور آپ نے نہیں روکا، اس کا بھی قیامت کے دن جواب دہ ہونا۔ اچھا سوال پوچھا جائے گا، بالکل پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے نیک کام کر لیا، ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، اولاد جس طرف بھی جائے جانے دیے جائے، وہ غلط ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اولاد کو درست کرنا ہے۔ تو جب ہم خود درست ہو جائیں گے اولاد خود بخود درست ہو جائے گی۔ جس طرح کے ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، جب اس نے ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا صبر، استقلال، استقامت، بہادری، یہ سارے واقعات سنے، تو اس نے کہا کیا بات ہے، کیا اس امت میں کوئی دوسرا حسین پیدا نہیں ہوا؟ تو جواب دینے والے نے کہا دوسرا حسین اس لیے نہیں ہوا کہ کوئی دوسری ماں فاطمہ نہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، پہلے فاطمہ جیسی ماں پیدا ہو، پھر حسن حسین جیسے فرزند پیدا ہوتے۔ سبحان اللہ، تو اس سے ہمیں یہ بات بالکل کنفرم ہو گئی کہ والدین اگر درست ہیں تو اولاد خود بخود درست ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد اسلام کے خطوط پر، اسلامی اصولوں پر عمل کرے، پہلے ہمیں خود عمل کرنا ہے، پھر اولاد عمل کرے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت ہی پیاری گفتگو حضرت نے فرمائی، اور ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلائی کہ ہم خود نیک ہو جائیں تو اولاد خود بخود نیک بن سکتی ہے۔ ثنا خان رسول اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور کافی بے چین نظر آ رہے ہیں نعت رسول مقبول سنانے کے لیے۔ ہم ان کی طرف چلتے ہیں کہ آپ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی
نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ اس پر نظر اس پر نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک۔ جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جاری ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ یاسین و مزمل و مدثر کہتا ہے، کیا نئی القاب سے مولا نے پکارا۔ یاسین و مزمل و مدثر کرتا ہے، کیا نئی القاب سے مولا نے نوازا۔ کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو کہ امی لقب ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، وہ میرا نبی سب کا نبی ہے۔ چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو تربیت اولاد کے اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان۔ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، موضوع ہمارا چل رہا تھا تربیت اولاد کے بارے میں۔ حضور ایک سوال اسی سے متعلق بڑا اہم ہے، جس کے لیے والدین بھی آج کل بڑے پریشان نظر آتے ہیں کہ اولاد اگر بگڑ جائے تو ان کو پھر درست راہ پر لانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے بگڑنے کی وجہ کیا ہے۔ اچھا، بگڑنے کی وجہ ماحول کا درست نہ ہونا، اچھا، اس کے ماحول کا، اس کی سوسائٹی صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ بالکل، اگر اس کی صحبت غلط لوگوں میں ہے، غلط دوستوں میں ہے، یقیناً وہ بگڑ جائے، اور اگر صحبت نیک لوگوں میں ہے تو کبھی نہیں بگڑے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد درست رہے، نہ بگڑے، تو سب سے پہلے اس کی سوسائٹی، اس کی صحبت جو ہے وہ درست ہونی چاہیے۔ اس کے دوست احباب جہاں وہ بیٹھتا ہے، نشست و برخاست جہاں ہوتی ہے، ایسے لوگوں میں ہو کہ اس کی
صحبت درست ہو، تاکہ صحبت درست ہوگی تو اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کے عادات و اطوار خود بخود درست ہو جائے۔ نیک اور بد صحبت کا اثر بہرحال انسان پر پڑتا ہے، اور اس کی مثال یہ دی گئی کہ جس طرح کہ ایک آدمی ہے کوئلے کا کام کرتا ہے، آپ اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں، جب اٹھ کر آئیں گے تو کپڑے ضرور کالے ہو جائیں گے۔ اور ایک ہے عطار، عطر فروش، سبحان اللہ، جو عطر بیچتا ہے، اس کے پاس جا کے آپ بیٹھ جائیں، کوئی کام نہ کریں، جب اٹھ کر آئیں گے خوشبو ضرور پیدا ہو جائے۔ واہ واہ، یہی سبحان نیک اور اللہ، بد سبحان کی مثال ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر گئے بھی ہیں تو کیا ہے، ہم تو بیٹھے ہیں، ہم تو کوئی کام نہیں کر رہے، اگر غلط لوگوں میں بیٹھے ہیں تو ہم تو بیٹھے ہیں۔ ہم تو ان کے طریقے پہ نہیں چل رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے۔ لیکن کیا ہوگا، جب اٹھ کر آئیں گے ذہن ضرور خراب ہو جائے گا، غلط باتیں سن کر انسان کا ذہن بھٹکتا ہے اور غلط راستے کی طرف جاتا ہے۔ اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا، علماء کی صحبت میں، مشائخ کی صحبت میں، اہل اللہ کی صحبت میں، تو جب اٹھ کر آئے گا اس کا ذہن پاکیزہ ہوگا، اس کی نگاہ پاکیزہ ہوگی، واہ اس کا عمل پاکیزہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے بگڑی ہوئی اولاد کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ماحول، اس کی صحبت، اس کو سوسائٹی درست، کو اچھا کرنا۔ ہاں اس کو درست کیا جائے۔ کوشش کریں کہ وہ ایسے لوگوں میں جا کر بیٹھے کہ وہ ذہن پاک کر لے اپنا، اس کی زبان پاک ہو جائے، اس کے اعمال و افعال و کردار یہ سب پاکیزہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ناظرین، اس لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ حضرت نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی اور سوال کا ہمارا جواب دیا کہ اولاد کو کس طرح سدھارا جائے۔ تو سب سے بہترین چیز، جو پہلا عمل اور سب سے اچھا، کہ اس کی صحبت کو درست کر دیا جائے، اس لیے کہ صحبت کا اثر طبیعت پر بھی ہوتا ہے اور تربیت پر بھی ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اگر ہم درست کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ زندگی خوشگوار ہو جائے گی اور خوب برکتیں اور رحمتیں شامل حال رہیں گی۔ حضور، ایک اور سوال اسی سے متعلق ہے، اولاد کی تربیت کا جو موضوع چل رہا ہے، کیا نیک اولاد کی نیکی کا صلہ والدین کو ملتا ہے؟ اب اس نے صحبت اچھی کر لی ہے، وہ نیک اعمال کر رہا ہے، تو کیا اس کی نیکیوں کا صلہ والدین کو بھی ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت کی وجہ سے وہ نیک عمل کر رہا ہے۔ جی جی، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، اولاد کی نیکی کا صلہ والدین کو ملتا ہے، والدین کی نیکی کا صلہ اولاد کو ملتا ہے۔ بالکل۔ اس نے یہ انسان کو بخشنے کے یہ طریقے بنائے۔ انسان دنیا سے چلا گیا، قبر میں پہنچ گیا، اولاد دنیا میں موجود ہے، نیک عمل کر رہی ہے، ثواب والد کو قبر میں مل رہا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ ان کی تربیت سے وہ سچ بول رہا ہے، ان کی تربیت سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ان کی گئی تربیت کی وجہ سے دنیا میں نیک عمل کر رہا ہے۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آیا، سرکار نے فرمایا کہ ایک انسان کو دفن کیا جائے گا، گناہ کار ہے، سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، ایک فرشتہ ایک خان کی صورت میں، جیسے ہم کھانا لے کے جاتے ہیں کسی خان میں، اس کی قبر پہ کھڑا ہوگا اور کہے گا، اے صاحب قبر عمیق، تیرے لیے یہ ثواب کا تحفہ آیا ہے، اسے قبول کر لے، اللہ اور تیرا درجہ بلند ہوا۔ سبحان اللہ۔ عرض کرے گا، مولا میں گناہ کار، میں سیاہ کار، میں خطا کار، یہ ثواب کا تحفہ اور میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ بس خالق کائنات کی طرف سے حکم ہوگا، یہ بتایا جائے گا کہ تو اپنے پیچھے جو نیک اولاد چھوڑ کر آیا ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے تجھے یہ صلہ ملا، سبحان اللہ، سبحان اس نے اللہ۔ تجھے ایصال ثواب کیا جو تحفہ تجھے مل رہا ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں لیکن نیک اولاد اگر چھوڑ کر جائیں تو یہ ثواب جاریہ ہے، سبحان قبر میں ثواب مل رہا ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن رہی ہے اور مرنے والے کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بالکل کنفرم ہے کہ اولاد کی نیکی کا صلہ والدین کو ملتا ہے، اور اگر والدین نیک ہوں تو ان کی اولاد کو صلہ ملتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، حضرت نے فرمایا کہ اولاد کی نیکی کا صلہ والدین کو ملتا ہے۔ تو حضور، اسی سے متعلق اور بالکل اس سے متصل ہی ایک سوال دوسرا بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا والدین کی نیکی کا صلہ بھی اولاد کو ملتا ہے؟ اور قرآن مجید میں کیا اس سے متعلق کوئی مثال یا کوئی واقعہ موجود ہے؟ جی ہاں، بالکل ہوتا ہے۔ والدین نیک ہوں، ان کی نیکی کا صلہ اولاد کو ملتا ہے، اولاد نیک ہو، اس کی نیک اعمال کا صلہ والدین کو ملتا ہے۔ جہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کا تعلق ہے تو اس میں ہمیں ایک سفر ملتا ہے جسے کہتے ہیں سفر مجمع البحرین۔ اچھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان دونوں نے ایک ساتھ ایک سفر کیا تھا، اور اس کی بڑی تفصیل ہے لیکن ہم اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کیونکہ وقت مختصر ہے۔ تو ایک مقام پر جب یہ دونوں پہنچے، ایک گاؤں میں، تو گاؤں والوں نے ان کی کوئی پذیرائی نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی، کچھ کھانے کو نہیں پوچھا، یعنی بہتر سلوک نہیں کیا۔
جب یہ لوگ وہاں سے واپس آنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گر رہی ہے. اچھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ لگا کر اس دیوار کو درست کر دیا. اللہ اکبر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، نہ ہماری مہمان نوازی کی، نہ کوئی کھانے کو پوچھا، کچھ بہتر سلوک نہیں کیا. آپ اسی دیوار کو درست کرنے کی اجرت ان سے لے لیتے. تو انہوں نے فوراً فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا. میں نے تم سے نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو، کیونکہ ابتدا میں انہوں نے کہا تھا جو کچھ میں کروں تمہیں بولنا نہیں ہے، اچھا. خاموش رہنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن اب ظاہر ہے ایک عجیب سی بات جب سامنے آتی ہے، تجسس پیدا ہو. تجسس فطری چیز ہے، انسان ایک دم سوال کرتا ہے. خیر بہرحال انہوں نے کہا اب تم الگ راستے پر جاؤ، میں الگ راستے پر. جو کچھ ہم نے کیا تم نے فوراً بیچ میں سوال کر لیا، جبکہ طے یہ ہوا تھا کہ تم بولو گے نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلیں جو کچھ ہوا وہ تو مجھے بتا دینا کہ کیوں ہوا. اب اس میں 3 واقعات ہوئے تھے اور 3 میں سے ایک یہ تھا، کیونکہ یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے اس وجہ سے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. جی جی. انہوں نے کیا کہا، دیوار کو اس لیے میں نے درست کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا. دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، بچے کم سن ہیں، معصوم ہیں، لوگ لوٹ کر لے جاتے. اللہ کے حکم سے میں نے اس دیوار کو درست کر دیا. جب یہ جوان ہوں گے، سن شعور کو پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیوار گرے گی یا جیسا بھی ہوگا خزانہ ظاہر ہوگا، ان کو مل جائے گا. اس وجہ سے میں نے کیا. اور مین چیز کیا تھی؟ قرآن نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اللہ اللہ. ان دونوں کا باپ نیک تھا، اچھا. اس کی نیکی کی وجہ سے ان کو یہ صلہ ملا. اچھا مفسرین نے لکھا کہ جو ان کا حقیقی باپ تھا اس کے متعلق نہیں ہے کہ وہ نیک تھا. اچھا. ان کی کوئی 7ویں 8ویں پشت میں کوئی نیک گزرا تھا، اس کی نیکی چلی آ رہی. واہ واہ واہ. اب آپ غور کریں کہ 7ویں 8ویں پشت میں اور اس کی نیکی چلی آ رہی ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ دیوار کو درست کر دو. تو جب 7ویں 8ویں پشت میں نیک ہو اور اس کی نیکی کا صلہ نیچے تک پہنچے گا، تو جس کا حقیقی باپ ہی نیک ہو اس کو نیکی کا صلہ کیوں نہیں ملے؟ تو یہ ہمیں قرآن کریم سے مثال ملتی ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین نیک ہوں تو اولاد کو نیکی کا صلہ ملتا ہے. سبحان اللہ. ناظرین آپ نے سنا اور حضرت نے اس کا بڑا پیارا جواب ہمیں عنایت فرمایا کہ والدین بھی نیک ہوں تو ان کی نیکی کا صلہ اولاد کو ملتا ہے. اولاد نیک ہو تو اس کی نیکی جو وہ کرتی ہے اس دنیا میں، تو والدین زمین پر ہوں تب بھی انہیں ثواب ملتا ہے، زمین میں چلے جائیں یعنی کہ ان کا انتقال ہو جائے تو وہاں پر بھی عالم برزخ میں بھی انہیں اس کا ثواب اور اجر ملتا رہتا ہے. چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب. بریک سے لوٹیں گے تو اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان. اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. موضوع ہمارا تربیت اولاد کے بارے میں چل رہا تھا اور حضرت نے اس پہ بڑی پیاری گفتگو فرمائی، ہمارے سوالات کے جوابات دیے. حضور ایک سوال اور اسی سے متعلق ہے کہ بعض والدین کے بھی ذہن میں یقیناً ہوگا اور بعض ایسے کام کرتے بھی ہیں یہ عمل کہ وہ صرف تعلیم پر فوکس کرتے ہیں، تربیت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے؟ بہت اہم سوال ہے اور یہ بہت ضروری ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں لازم اور ملزوم ہے. اچھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، فلاں جگہ پڑھ رہا ہے، اتنا بڑا اہم ادارہ ہے، تربیت نہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پڑھے لکھے جاہل پیدا ہو رہے ہیں. پڑھے لکھے جاہل. تربیت اگر تعلیم نہ ہو اور تربیت ہو تو انسان زندگی صحیح گزار سکتا ہے، لیکن تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو تو وہ تعلیم کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے. اللہ. اب آپ دیکھتے ہیں بہت سے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں،
یونیورسٹیز میں ادھر ادھر استادوں کے سامنے گالیاں دے رہے ہیں، استادوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ ساری تو ان کا تعلق تربیت سے ہے۔ والدین سکھاتے ہیں اپنے گھر میں، والدین کا ادب، استاد کا ادب، بڑے بھائی کا ادب، محلے والوں کا ادب، رشتہ داروں کا ادب، یعنی آپ سے جتنے بھی بڑے ہیں ان سب کا ادب آپ پر لازم ہے۔ اب آپ محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی بڑا آ گیا، آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ اس کے لیے خالی کر دی، یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ آپ دیکھیں نا، لوگ بیٹھے ہیں آرام سے، پتہ ہی نہیں، احترام ہی نہیں، کوئی بڑا آ احترام گیا، نہیں جی ہماری جگہ نہ چھٹ جائے، جی، کوئی ادب نہیں، احترام نہیں۔ کرسی کا معاملہ بڑا، کرسی کا معاملہ بھی ہے، اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ان کا تعلق تربیت سے ہے۔ تو تعلیم اور تربیت دونوں لازم ہے۔ اچھا، تربیت ہوتی ہے گھر سے، تربیت ہوتی ہے ماں کی گود سے، جی تربیت بالکل، ہوتی ہے والدین سے، باپ تربیت کرتا ہے، ماں تربیت کرتی ہے۔ ایک ہوتی ہے نا باڈی لینگویج جسے آپ کہتے ہیں، جی جی جی، آدمی دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ایک وہ ہے جو طریقے سے چل رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے تو فحش گوئی کر رہا ہے، غلط ناموں سے، غلط الفاظ سے لوگوں کو بلا رہا ہے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی تربیت ہے یا نہیں۔ اور ایک ہے جو مہذب طریقے سے گفتگو کر رہا ہے، اچھے ناموں سے لوگوں کو پکار رہا ہے، حسن اخلاق سے بات کر رہا ہے، ان تمام کا تعلق تربیت سے ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، ورنہ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، ذرا سی بات پر گالیاں شروع، جی بالکل۔ غصہ شروع، برا بھلا کہنا شروع۔ مختلف سوشل میڈیا کے پرامات میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے سیاسی نام ہیں اور دیگر ہیں، پروفیسر ہیں، کوئی کچھ ہے، لیکن کچھ تھوڑی سی تلخی ہوئی تو فوراً گالیاں شروع ہو فحش گئی، فحش گوئی شروع ہو گئی، جاتی۔ اس میں غلط ناموں سے پکارنا شروع ہو گئی، یعنی اپنی اصلیت وہ بتا دیتے جی، کہ ہم کیا ہیں۔ تربیت کیا؟ تربیت، تو اگر تربیت صحیح ہوگی کبھی بھی زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکلے گا۔ اور بے شک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف سرکار نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سبحان مسلمان اللہ، وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ رہیں، یعنی ہمارے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور ہماری زبان سے بھی زبان، تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ایسے الفاظ جو ہیں وہ ایسے الفاظ نہ بولیں۔ اچھا، ہاتھ سے تو ہم تکلیف نہیں دے رہے، نہ ہم کسی کو مار رہے ہیں، نہ کسی پہ تشدد کر رہے ہیں، لیکن زبان سے ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے دل میں لگ رہی۔ کہتے ہیں نا، تلوار کا زخم اپنی جگہ ہے، لیکن زبان کا زخم جو ہے وہ تلوار کے زخم سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ زبان سے جو بات کہی جاتی ہے دل پہ لگتی ہے، دل پہ کوئی ایسا جملہ آپ نے استعمال کر دیا تو وہ اس کے دل پر لگا۔ تلوار کا زخم جو ہے وہ بھر سکتا ہے، لیکن زبان کا دیا ہوا زخم یہ اتنی جلدی نہیں بھرتا، وہ پھر دل کے اندر وہ بات بیٹھ جاتی ہے، یاد رہتی ہے ذہن، یاد رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا تعلق تربیت سے ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصائل، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، حب اہل بیت و تلاوت القرآن۔ سبحان اللہ، یہ 3 چیزیں اگر ہم سکھا دیں تو اولاد صحیح طور پر نیک، متقی، پرہیزگار، مومن، مسلمان بنے۔ حب نبیکم، نبی کی محبت ہوگی، کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرے۔ حب اہل بیت، ان کے اہل بیت، ان کی اولاد، آل سے محبت کرو، ان کی آل سے محبت ہوگی، کبھی بھی کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرے۔ اور تلاوت القرآن، جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت۔ تو اگر یہ صرف 3 چیزیں ہم اپنی اولاد کو سکھا دیں، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا، بڑی پیاری اور بہترین حضرت نے گفتگو فرمائی اور ہمارے ذہن کے شکوک اور شبہات کو دور فرمایا، اور بڑے طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھایا کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے اعمال و افعال و کردار کو بہتر بنانا چاہیے، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سید مجتبیٰ اشرف جیلانی، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاط نظر ہے
سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے آنسو آنسو ہے فریاد آنسو آنسو ہے فریاد اور عرض کرم ہچکی دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایک تھکتی ہے راستہ رحمت کا تھکتی ہے راستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سرکار توجہ فرمائے۔ حقیقت حال یہی ہے کہ ان کی طرف سے ایک نگاہ کرم ہو جائے، توجہ ہو جائے تو مومن مسلمان کی بگڑی سنور جائے اور رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوں۔ اپنے میزبان سید مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان